إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه قال من يا رسول الله قال من أدراك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم و احمد. میرے نہایت قابل احترام بھائیوں اور ساتھیوں اور پیارے بچوں، یہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 23 اور 24 دو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ والدین کے حقوق ہے، تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی پیش کیا جائے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے، اور کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اتھینٹیکیٹڈ واقعات ہوں گے، جو کہ عام واقعات نہیں ہوں گے. جیسا کہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین اسلام پوری انسانی زندگی کو جن بنیادوں اور اصولوں کے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے، اس میں سے ایک اصول اور ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام عام طور پر جو ہے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک یہ مسلمان جو ہیں، یہ مومن جو ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو لہٰذا دین اسلام ہمیں اس بات پر قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ چیز ہم نے دیکھنا چاہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں پیار، محبت، خلوص کے ساتھ رہیں، اور اس طرح سے ایک پروئے ہوئے ہوں آپس میں جس طرح کے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں. ان میں آپس میں بغض، عداوت اور یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں عام طور پر جو ہے بزرگوں کا بہت احترام کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو کہ ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے اور ہمارے بچوں کے اوپر جو وہ پیار، محبت سے، شفقت سے پیش نہیں آتا. یعنی کہ وہ شخص جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، گویا کہ اس کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ جاتا ہے اس لحاظ سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. یعنی کہ اس بات کی آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اگر فرماتے تو ہمارے لیے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے بات، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں پیار اور محبت نہ کرو۔ تو یہ دین اسلام جیسا کہ یہ بالکل معروف ہے کہ انسان کے اس معاشرے کے اندر سب سے قریبی رشتہ دار، اس کے احترام کا حقدار، اس کے احسان کا حقدار کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ انسان کا دنیا میں آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں سب کچھ چیزیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس کا ظاہری سبب جو ہے وہ ماں باپ ہی ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کو بہت زیادہ احترام دیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قرآن پاک بار بار یہ ہمارے سامنے ان چیزوں کو رکھتا ہے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کوئی کسی کی عبادت نہ کرنا ماں سوائے اللہ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اسی طرح سورہ الانعام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ بار بار قرآن ہمارے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں قسم کے شرک سامنے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ کسی کو میرے ساتھ شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح یہ آیات جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں کیا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کا لفظ کس سے نکلا؟ قاضی سے۔ قاضی کون ہوتا ہے؟ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسودہ تیار کیا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جا رہی ہے، وہ پارلیمنٹ میں پھر پیش ہوگا، پھر اس کی منظوری ملے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو جا کر جو ہے نافذ کیا جائے گا۔ نہیں، وَقَضَىٰ یعنی کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم کوئی عبادت نہ کرو، یعنی کہ تمام عبادات کی نفی کر دی گئی، یہاں پر کوئی عبادت نہ کرو إِلَّا إِيَّاهُ، ماں سوائے اس کے۔ یعنی کہ یہ وہ انداز ہے کہ جب ہم کسی بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو ہم کسی سے کہتے ہیں کہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے ماں سوائے اس کام کے۔ یہ وہی انداز یہاں پر اپنایا گیا ہے کہ تمام عبادات کی نفی کر کے، اور اس کے بعد فرمایا کہ إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی کہ صرف تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور کوئی عبادت نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی کہ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یعنی کہ اگر تم بڑھاپے میں ان کو ایک کو یا دونوں کو پاؤ تو پھر ان کے لیے پھر کیا کرو؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں تم اف تک نہ کہو۔ دراصل جب انسان بڑھاپے میں آتا ہے اس کا مزاج جو ہے کچھ بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بڑا اور بچہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، مزاج میں کچھ سختی بھی آ جاتی ہے، سماعت بھی کچھ کمزور ہو جاتی ہے، اعضائے جسمانی جو ہے وہ بھی بعض کا جواب دے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو زیادہ اس پر زور دیا گیا کہ خاص کر جب وہ بڑھاپے میں تم ان کو پاؤ، ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، یعنی کہ کبھی ماں ہوتی ہے باپ نہیں ہوتا ہے، کبھی باپ ہوتا ہے ماں نہیں ہوتی ہے، یا کبھی دونوں ہی ہوتے ہیں،
تو فرمایا کہ ایک ہو یا دونوں ہوں، تو ان کے ساتھ تم فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ اف یہ ہے کہ مثلا میں نے ایک بات کی ہے، اسلم بھائی کو میری وہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے چھوٹا سا سانس بھرا، یہی اف ہے۔ یعنی کہ یہاں تک کہ اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ جھگڑ کر بات نہ کرو۔ یعنی کہ جب ہم آج رویہ یہ ہوتا ہے کہ ابا جان آپ کو کھانسی آتی ہے، آپ کو بیمار ہیں، تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ دوسرے کمرے میں جا کر جو ہے نا آپ بیٹھ جائیں۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے جب اگر کہا جاتا ہے کہ کوئی دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دروازے میں جو ہے نا ان کی جو بستر لگا دو، اور بعض کا تو گھر سے ہی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم ان سے جھڑک کر بات مت کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے، عاجزی کے ساتھ ان سے بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو، یعنی کہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے اب جھکا کے رکھو۔ انسان جب جوانی میں آتا ہے تو عموماً یہی پتہ چلتا ہے، کندھوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اب بچہ جوان ہو گیا ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے ہلا ہلا کر چلتا ہے اور دو لوگوں کو دکھاتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ اب جوان ہو گیا ہے۔ اور یہی چیز فرمائی گئی ہے کہ تم اپنے کندھوں کو، اپنی اس جوانی کو، اپنی جو بھی تمہارے اندر جذبات ہیں، اپنے والدین کے سامنے اس کو مت دکھاؤ، ان کے سامنے پیار سے، محبت سے، عاجزی سے، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ اور پھر فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو، یعنی کہ ان کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہوں، دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کی جائے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ ان کے اوپر اس طرح رحمت اور شفقت فرما جس طرح یہ میرے اوپر بچپن میں شفقت سے مجھے پالتے تھے۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے۔ یہ عظمت، والدین کی عظمت جو ہے اس سے بھی سامنے آ جاتی ہے کہ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا ان قرآنی آیات میں، جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرو، اور اسی جگہ اس کے فوراً بعد کیا فرمایا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور پھر آگے چل کے سورہ العنکبوت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرات یہ بہت لرزا دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تجھے اس بات کی طرف لے کر جائے، اگر ان کا کوئی حکم شرک کی طرف تمہیں لے کر جائے تو ان کے ساتھ پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ادب احترام اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ لیکن ان کے بعد بھی مطلب ہے کہ اپنے ان کا ماں باپ کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے کافر ہوں، مسلمان ہوں، مشرکین ہوں، مرتد ہوں، کچھ بھی ہو، ان کا ادب اور احترام ہر انسان کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں یا ان کی حاجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے احکامات سے ٹکراتی ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اس بات کو یاد رکھو کہ تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا فانبئکم بما کنتم تعملون کہ تم کیا کرتے تھے، یعنی کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی ہے۔
بالکل بالکل باریک بین بھی ہے وہ. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھ کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کہ میرے پاس تم نے لوٹ کر واپس آنا ہے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر رہے تھے. اسی طرح آگے چل کے سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. حضرات وہی بات بار بار وہی ہم سے کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی نصیحت کی ہے، اور کیونکہ اس کی ماں نے حملت امہ وہن علی وہن، یعنی کہ انہیں تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں اس کو رکھا. 9 مہینے اپنے تکلیفیں اٹھائی اس ماں نے، 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا، اور پھر اس کے بعد 2 سال اس کو دودھ پلایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. اس کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. کس لیے؟ کہ میرے بھائیوں اور پیارے بچوں، اگر ماں باپ نے جو رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ان کے دل میں موجود ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے ان کے اندر، ودیت کی ہے، اگر وہ نہ ہوتی اور ماں باپ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اٹھا کے کسی کچرے کی نالی میں پھینک دیں، تو کیا میں اور آج یہاں پر بیٹھے ہوتے؟ کبھی بھی نہ ہوتا. یہ ماں باپ کی محبت، ان کی شفقت، ان کا پیار، ان کی جو انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد ہم پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. ثم من یا رسول اللہ؟ قال امک. ثم من یا رسول اللہ؟ قال امک. تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ جب پوچھا گیا ثم من یا رسول اللہ؟ قال ابوک، یعنی چوتھی جب فرمایا گیا کہ تمہارا باپ. حضرات یہاں ہم نے دیکھا کہ ماں کا درجہ جو ہے باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جو کہ انسان کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی، پوری تکلیفیں اٹھاتی ہے، جنم دیتی ہے، اور جنم کے وقت جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت عورت کے اوپر کیا وقت گزر رہا ہوتا ہے. موت اور زندگی کی کشمکش ہوتی ہے، جو کہ موت سے زیادہ قریب اور زندگی سے بہت دور ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 2 سال وہ دودھ پلاتی ہے اس انداز سے کہ جب ماں بیٹھتی ہے تو اس انداز سے بیٹھتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. دودھ پینے میں مجھے کوئی تکلیف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 2 سال وہ دودھ پلاتی ہے. آج میں اور آپ اگر واش روم میں جاتے ہیں تو تھوڑی سی گندگی اگر ہاتھ کو لگ جاتی ہے تو ہم بار بار کتنی دفعہ اس کو دھوتے ہیں، کتنی کراہت آتی ہے ہمیں. لیکن ماں وہ ہستی ہے جو کہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے بچے کی گندگی میں ملوث رکھتی ہے، اس کو صاف رکھتی ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سردیوں کے دن ہے، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ کیا اٹھا کے اس کو وہاں پڑا رہنے دیتی ہے؟ نہیں، اس کو اٹھا کے سوکھی جگہ پر کر دیتی ہے، خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے. اس لیے ماں کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا تو ادب و احترام کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، لیکن باپ کے ساتھ جو اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، اس کی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. باپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ باپ اگر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر جو الفاظ آئے ہیں وہ اس طرح سے آئے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، دونوں کا بھی ذکر آیا، ایک جگہ پر دونوں کا ذکر آیا، ایک جگہ پر صرف والد کا ذکر آیا ہے۔ تو یعنی کہ اگر ماں باپ انسان کے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اگر ماں باپ ہی انسان سے ناراض ہیں تو میرے بھائیوں اللہ بھی ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر باقی کیا بچے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جب دل چاہتا ہے اس کا آ کر مال لے جاتا ہے میرا، میں اپنے باپ سے بہت تنگ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ، اور اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میری شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو چکی ہے۔ خیر ان کو بلایا گیا، تھوڑی دیر میں دیکھا ایک بوڑھا شخص کسی ایک لاٹھی کے سہارے چلتا آ رہا ہے اور دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تمہارے پاس آئے جو معاملہ سننا ہے وہ تو سننا ہی ہے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ وہ بات بتاؤ کہ جو تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنی ہے، وہ بات بتاؤ۔ جب وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے خلاف تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کمزور تھا میں جوان تھا، جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا میرے پاس مال تھا جو کہ میں اس کے اوپر خرچ کرتا تھا اور اس کے بنا مانگے اس کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوان ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا، اس کے پاس مال ہے میرے پاس مال نہیں ہے، میں مفلس ہو گیا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس سے اپنی اس کے مال سے جب میں اس کے اپنی ضروریات کے لیے اگر کچھ میں مال لے لیتا ہوں تو پھر یہ چیختا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی باتیں سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب تم وہ بات بتاؤ کہ جو تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنی ہے۔ وہ شخص پھوٹ پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے کہ وہ بات میری زبان پر نہیں آئی، میرے کانوں تک نہیں پہنچی، میرے دل میں ہی تھی، وہ اللہ نے آپ کو بھی بتا دی۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند خیالات تھے کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، وہ چند خیالات تھے جو دل میں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے پتا چلا تو میں نے سوچا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا بہت بڑے ارمان تھے، بہت ارمان تھے کہ یہ بیٹا اب میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہوگا، یہ میرا بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور بیٹا جب تو رات کو روتا تھا تو تیری ماں ایک ٹانگ کے اوپر لے کر ساری رات لے کر تجھے کھڑی رہتی تھی۔ اے بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں تجھ سے زیادہ بیمار ہو جاتا تھا، جب تو روتا تھا تو تیری نسبت مجھے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور تیری خاطر پوری زندگی کولو کے بہل کی طرح چلتا رہا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، تیری ہی خاطر تیری خوشیاں پوری کرنے کے لیے رات دن اسی کولو کے بہل کی طرح لگا رہا۔ اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ میں اس کا باپ نہ ہوتا، میں اس کا غلام ہوتا۔ غلام کے ساتھ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ سلوک نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آخر آپ نے اس نوجوان کو اس کے گریبان سے پکڑا، فرمایا کہ نوجوان انت و مالک لابیک، کیا نوجوان تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی کہ باپ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ
बगैर बिला इजाजत आपके माल से वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए वो ले सकता है। ये है, हमारे सामने बहुत सारी ये चीजें आती हैं। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी हैं हजरत अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बेहतरीन अमल कौन सा है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को वक़्त पर अदा करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना और जिहाद फी सबीलिल्लाह, और जिहाद फी सबीलिल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद, अल्लाह ताला के अहकामात के बाद सब दूसरा दर्जा किसका है? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, और जिहाद उसके बाद का दर्जा है। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इंसान जिंदा रहता है और उसके वालिदैन उसके साथ मौजूद होते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला दो जन्नत के दरवाजे खोल के रखता है। चाहे तो अपने माँ बाप की खिदमत करके उनको हासिल कर ले, चाहे तो उनकी नाफरमानी करके उनको ज़ाया कर दे। यह है मुकाम। आगे हम बढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, आज देखें कि मसलन दुनिया हर पूरे मतलब हर कोने से दुनिया आ रही है हज करने के लिए, हज के दिन भी आ रहे हैं, अभी गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, कितनी मुशक्कतें उठाते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं, और माल भी खर्च करते हैं, घर भी छोड़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये वो नहीं जान सकते या ना उनको इल्म नहीं इस बात का कि आया कि जिस हज के लिए वो आए हैं वो हज करेंगे और वो कबूल भी होगा या नहीं होगा। है कोई गारंटी इस बात की? कोई गारंटी नहीं है वो हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, वो क्या फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स प्यार से, मोहब्बत से, शफकत के साथ सुबह उठकर अपने वालिदैन को एक दफा देख ले तो अल्लाह ताला उसको एक हज मबरूर का जो है अजर अता फरमाता है। एक हज मबरूर का। हज मबरूर कौन सा है? वो हज जो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी इस बात की दे रहे हैं। आज हम देखते हैं, कोई कहता है कि जी मैं 5वां उम्रा कर रहा हूं, कोई कहता है मैं 10वां उम्रा कर रहा हूं, कोई कहता है 20वां उम्रा कर रहा हूं, और मेरे तमाम बच्चों ने हज कर लिया है, लेकिन माँ बाप का हाल क्या है? उनके लिए ना को खाने के लिए, ना को पीने के लिए है, और ना को उनकी दवाई के लिए कोई पैसा है। उनको वो पूछता ही नहीं है। मेरे भाइयों और अजीजों, इससे ये पता ये चलता है, आप जितने भी हज कर लें, जितना भी कुछ कर लें, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना वो यही है कि वो किसी दर्जे को इंसान पहुंच नहीं सकता कि अगर माँ बाप उसके नाराज हैं उससे। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलील कद्र सहाबी थे, बीमार हो गए, नज़ा का वक़्त है, ज़ौजा मोहतरमा उनकी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका साथी दुनिया से जा रहा है, लेकिन कलमा ज़बान पे जारी नहीं हो रहा। अंदाज़ा लगाएं, सुनते जाए, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि कलमा जो है वो ज़बान पर जारी नहीं हो रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा किराम को भेजा कि जाओ उनके पास जाकर ऊंची आवाज में कलमा पढ़ो। और इस बात से हमारे सामने एक बात और भी आती है कि आज भी हम अगर कोई किसी के वक़्त को नज़ा का वक़्त होता है तो हम उसको पकड़ कर झंझोड़ कर कहते हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, लेकिन ये तरीका गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तरीका भी बताया कि उस शख्स के पास कलमा जो है वो ऊंची आवाज में पढ़ो, और इस बात का आयन अमकान है कि अल्लाह ताला उसको तौफीक दे दे और ईमान के साथ दुनिया से चला जाए। तो फरमाया कि जाओ उनके पास जाकर जो है ऊंची आवाज में कलमा पढ़ो। सहाबा किराम जाते हैं, जाकर कलमा शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हमने कोशिश की है, वो भी कोशिश करता है,
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ خود تشریف لے جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، جب ان کی والدہ آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم علقمہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، کیا کہتی ہو تم اس کے بارے میں؟ ایک ماں سے پوچھا جا رہا ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ بہت نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں تو وہ ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے، بہت نیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم اس سے خوش ہو؟ کہتی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اس کو معاف کر دو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے بات کرتا ہے تو اس انداز سے بات کرتا ہے کہ اس کی بات ایک ایک بات جو ہے وہ تیر بن کر میرے جسم سے گزر جاتی ہے، اور میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ اور علقمہ آگ جلاؤ اور علقمہ کو اس کے اندر ڈال دو۔ اب ماں کا پیار محبت دیکھیں، شفقت اس کی دیکھیں۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے سامنے میرے بچے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کئی گنا زیادہ ہے، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو یہ جہنم میں جائے گا، لہذا اگر تم معاف کر دو گے تو یہ جنت میں جائے گا۔ ماں کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو معاف کیا، میں نے معاف کیا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اب جا کر دیکھو۔ صحابہ اکرام ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی زبان پر کلمہ کیوں جاری نہیں ہو رہا تھا؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کی زبان پر کلمہ اس لیے جاری نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی ماں اس سے ناراض تھی۔ یہ ہے ماں باپ کی ناراضگی۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے، یعنی کہ 3 دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، جن میں سے ایک وہ دعا ہے جو والد یا والدہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، کبھی رد نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اگر ان کی آہ نکل جائے اور ان کی بد دعا نکل جائے تو وہ بھی کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیوں سے پرہیز کریں اور ان کی فرما برداری کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو تھا واقعہ کہ اگر ان کیس کے اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں تو اب ماں کی جو خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک یمنی صحابی ہیں، تابعین ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ موجود تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکے۔ آگ دونوں طرف برابر کی تھی، مدینہ گئے بھی ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور واپس چلے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اویس کرنی آئے تھے تو اس وقت آپ نے پیغام بھیجا کہ اویس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بوڑھی ماں ہے اس کی خدمت کرو۔ لہذا پوری زندگی ماں کی خدمت کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت میں دنیا سے چلے گئے اور ان کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ عمر تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اویس اس کا نام ہوگا،
کالے سے رنگ کا ہوگا، درمیانے قد کا ہوگا اور کرن قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا کہ اے عمر جب وہ تمہارے دور میں آئے، تمہاری ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتقاضۂ بشریت یہ بات سامنے آتی ہے، دل میں سوچا کہ میں صحابی ہوں، وہ تو تابعی ہے، میں تو صحابی ہوں اور اشرف وشرہ میں سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، اویس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب اپنے رب کے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی موڑتا ہی نہیں ہے۔ کہ عمر جب وہ آئے، تمہاری ملاقات ہو تو اس سے میری امت کے لیے بھی دعا کروانا، اپنے لیے بھی دعا کروانا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں، آپ ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے۔ کچھ سال یا عرصہ، یہ مطلب کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ کتنا عرصہ جاتے رہے ہیں، لیکن ایک سال جب گئے ہیں، 2 یا 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد گئے ہیں، تو آپ نے تمام حجاج کرام جو تھے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو کہ جو یمن والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ یمن والے کھڑے ہو گئے، باقی سب بیٹھ گئے، اور یمن والوں سے کہا کہ جو باقی سب بیٹھ جائیں، صرف قبیلہ کرن والے کھڑے ہو جائیں۔ قبیلہ کرن سے ایک شخص کھڑا ہوا، باقی سب دوسرے تھے۔ جب وہ شخص سے پوچھا گیا کہ تم قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو، فرمایا کہ جی میں قبیلہ کرن سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اویس کو جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ اللہ کے اے امیر المومنین، کیا میں مطلب ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی کو نہیں جانتا؟ وہ تو میرے چچا زاد بھائی ہے۔ پوچھا کہ وہ حج پر آیا ہے؟ میں کہ آیا ہے۔ کہاں ہے؟ کہیں کسی کے اونٹ چرا رہا ہوگا، محنت مزدوری کر رہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں ایک جھاڑی کے نیچے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ نماز ختم کرے، اور ان کو بھی جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، کھڑے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ جب نماز ختم کر لیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، جا کر ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ اور آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ نہ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی کو دیکھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے تو پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں، تم لوگ تو بتاؤ تم لوگ کون ہو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ اس وقت پھر تھوڑا سا چہرے پہ آتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، امیر المومنین ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ نام بتاؤ کہ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا نام اویس ہے۔ فرمایا کہ اویس میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ رونا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میری کیا اوقات، آپ تو صحابی ہیں، آپ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں دیکھی ہیں، آپ نے ان کا چہرے کو دیکھا ہے، آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کان نبی من بعد لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صرف عمر ہوتے اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ آپ کی تو یہ شان ہے، میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں، آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اویس یہ میرے نبی کا حکم ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ اور وہ پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس میں شاید ماں باپ کی بھی غلطیاں کچھ شامل ہیں، بچوں کی بھی کچھ غلطیاں شامل ہیں، اور میرے خیال میں جو ہے وہ علماء کرام بھی پیچھے نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے،
ایک بچے اور ایک بچی نے خودکشی کی، کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نہ تو ماں باپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، اور نہ بچے اپنے فرائض کو پہچان رہے ہیں، اور نہ ہی علماء کرام اس قابل ہیں کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں۔ اور پیغام ان تک کون سا پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہم اگلے جنم میں جا کر ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے ہماری اس امت مسلمہ کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ جب ہمارے بچے کہیں اگلے جنم میں جا کر ملیں گے۔ اس پیغام کو پھیلائیں، اس قرآن کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اولاد کے کیا فرائض ہیں، ماں باپ کے کیا فرائض ہیں۔ ماں باپ صرف ایک پیسے کی مشین بن کر رہ گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا تو فرض ہے پیسہ دینا، ماں جانے یا بچے جانے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب کلکم رائن، کہ تم سب کے سب مسئول ہو، اور تم سے ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت کو اس کے ماں باپ کے، اس کے بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کے خاوند کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا، ایک غلام جو ہے اس کو اپنے مال، اس کے مالک کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت بھی کریں اور ان تک اچھا پیغام پہنچائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو قرآن کی تلقین کریں، نماز کی تلقین کریں، اور ان کو اس چیز کی طرف لے کر آئیں۔ ورنہ یہی کچھ ہوگا جو آج آپ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے۔ اور اپنے والدین اپنے مقام کو سمجھیں، اور اولاد اپنے مقام کو سمجھے گی، تو تب ہی یہ جا کر بات بنے گی۔ اور انشاءاللہ اگر دونوں ہی سائڈیں اپنے اپنی فرائض کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ مطلب جنت کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پر سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے اگر کچھ ساہو ان کو غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔